بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے پاس ایک لیتھیم پاور بینک آیا ہے، تو اس میں یہ سیل جو ہے یہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیل خراب ہو گیا ہے، تو اس میں یہی پرابلم ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنے لیے جب سسٹم انسٹال کرتے ہیں تو کاریگر یہ کرتا ہے کہ پاور بینک کی جو کٹ اپ ہوتا ہے یا فلوٹنگ چارجنگ ہوتا ہے، فل چارجنگ ہوتا ہے، تو وہ غلط طریقے سے اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا جو سیل ہے وغیرہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ پاور بینک جب آیا تو ایک تو یہ ہے کہ اس پاور بینک کا ٹائم جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کی لائف ٹائم جو ہے وہ بھی آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک بی ایم ایس کی بات کی جائے تو یہ اس میں بی ایم ایس ہوتا ہے، یعنی سرکٹ بروک ہوتا ہے، اس میں جتنا یہ سیلز ہوتے ہیں یہ اس سے جو ہے وہ آپریٹ ہوتے ہیں اس سرکٹ کی وجہ سے، لیکن اس کا جو بی ایم ایس ہے یہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے، یہ ان لوگوں نے ڈائریکٹ کر دیا ہے، یعنی مائنس کیبل جو ہے ان لوگوں نے ڈائریکٹ کر دیا ہے، اور پلس کے اوپر ان لوگوں نے بریکر وغیرہ بی ایم ایس کے اوپر یہ چھوڑ دیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بی ایم ایس یعنی پاور بینک کا بی ایم ایس ڈائریکٹ کرنا ہو تو کوشش کرے کہ انورٹر میں سیٹنگ اس طرح کرے کہ آپ لوگوں کی بیٹری کی لائف جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، مطلب آپ لوگوں کی بیٹری کی لائف کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ اثر نہ پڑے۔ لائف کس طرح آپ لوگ زیادہ کر سکتے ہیں، سیل کو جو ہے پاور بینک کو خراب ہونے سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک تو یہ کہ لوگ بیٹری کی سیٹنگ رکھتے ہیں، ایک یوز ہوتا ہے، ایک اے جی ایم ہوتا ہے، تیسرا جو ہے فلوٹنگ چارج ہوتا ہے، فلوٹڈ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہوگا کہ اپنا سیٹنگ جو ہے وہ یوز کے اوپر چھوڑنا ہوگا، تبھی آپ لوگوں کا جو ہے 25 26 27 نمبر سیٹنگ جو ہے وہ آپ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ ایک بیٹری کی سیٹنگ جو ہے یوز کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگ کی 25 نمبر سیٹنگ، 26 نمبر اور 27 نمبر سیٹنگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ لوگ اپنے کنٹرول کے مطابق کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کٹ آف چارجنگ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ رکھنا ہوگا، مطلب کوشش کریں کہ پاور بینک کو آپ لوگوں نے فل ڈسچارج نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے لائف کی۔ اس کے ساتھ ساتھ فلوٹنگ چارجنگ کی بات کیجیے تو فلوٹنگ چارجنگ بھی کوشش کرے کہ نارمل رکھیں۔ اس کے ساتھ فل کی بات کی جائے تو کوشش کرے کہ پاور بینک کی چارجنگ فل کے اوپر نہ رکھے، کوشش کرے کہ 53 54 یعنی 55 تک، زیادہ سے زیادہ 55 تک رکھے، تاکہ آپ لوگوں کی پاور بینک کی لائف جو ہے یا فل ہونے کے اوپر اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہ پڑے۔ تو ایک یہاں پہ ہمیں یہ کمپلینٹ آیا ہے کہ یہ سیل خراب ہو گیا ہے، تو یہ سیل کیوں خراب ہو گیا ہے؟ یہ سیل پاور بینک کے اوپر جو چارجنگ کی جو رینج تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی، مطلب عموماً آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری ایک بیٹری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 20 ایمپیئر چارج لیتی ہے، تو پورا پاور بینک جو ہمارا ہوتا ہے وہ پورا کا پورا پاور بینک 20 ایمپیئر چارج لیتی ہے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پاور بینک کے اوپر 30 ایمپیئر 40 50 ایمپیئر چارج اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، تو زیادہ چارجنگ کی وجہ سے پاور بینک کی سیل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ریزن ہوتا ہے، دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مطلب بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ پاور بینک کے اوپر جو ہے چارجنگ فل چارجنگ ہو بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں، مطلب 58 وولٹ 57 اس طرح 60 وولٹ تک بھی بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کا پاور بینک کی جو سیل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ چارجنگ جو ہے وہ نارمل رکھے، تاکہ آپ لوگ کا پاور بینک جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ اور اگر آپ لوگوں نے نیا پاور بینک لینا ہو تو اس کی بی ایم ایس وغیرہ آپ لوگوں نے نہیں چلنا ہوگا۔ پرانا پاور بینک آپ لگاؤ گے تو بی ایم ایس وغیرہ آپ لوگ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنا سیٹنگ جو ہے وہ انورٹر میں ضرور کریں، کیونکہ پاور بینک کے بی ایم ایس اگر آپ لوگ ڈائریکٹ نہیں کرتے تو انورٹر میں اگر آپ لوگوں نے سیٹنگ کرنا ہو یا نہیں کرنا ہو تو پاور بینک اپنے حساب سے جو ہے وہ انورٹر سے چارج لیتا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کی بی ایم ایس جو ہے وہ ڈائریکٹ کر دیا تو اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی پاور بینک کی جو ہے لائف ٹائم کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ تو یہ ایک ہمارے پاس یہ کمپلینٹ آیا ہے، انشاءاللہ ہم یہ سولو کریں گے۔ یہ ہم نے دوسرا سیل جو ہے یہ منگوایا ہے، یہ اس کے اندر جو ہے فٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا پاور بینک جو ہے اوکے ہو جائے گا۔ لیکن یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کے لیے معلوماتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم پاور بینک کے لیے چارجنگ کیپیسٹی کتنی رکھیں، میکسیمم چارجنگ کتنا رکھیں، یوٹیلیٹی سے کتنی چارجنگ رکھے، بیٹری کٹ آف کس طرح رکھے، فلوٹنگ چارجنگ کس طرح رکھے یا فل چارج کس طرح رکھے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی پاور بینک کے بی ایم ایس ڈائریکٹ کرنا ہو تو انورٹر میں اس کی سیٹنگ لازمی کرے، تاکہ آپ لوگوں کا پاور بینک جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ تو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔